إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ نعمت اسلام ہے، اس نعمت کے پانے والے ہمارے جیالوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ رب العزت کی رضا جوئی اور آخرت کے دن کامیابی کی مقصد سے اپنی بہت بڑی بڑی پراپرٹیاں
بہت بڑی بڑی جائیداد اور بہت قیمتی اثاثے رب العالمین کے ثواب کی خاطر مختلف مقاصد کے تحت وقف کر دیا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنا ہے، اور ایمان والوں کا جو سب سے عظیم ایمان ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور ہم سے پل پل کا حساب لیا جائے گا۔ جو اہل توحید ہوں گے، عمل صالح انجام دینے والے ہوں گے، وہ رب العزت کی ہمیشہ کی رضا جوئی اور اللہ رب العزت کی نعمت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو شرک اور کفر والے ہوں گے، جن کے کالے کرتوت ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کے ہمیشہ کے عذاب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں وہ جھلستے اور جلتے رہیں گے، نہ کوئی سننے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کر لیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی قیمتی چیزیں اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سبھی کو معلوم ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہم لوگ ہیں۔ ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کو نیکی نہیں مل سکتی جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم بہت محبوب جانتے ہو، بہت پسند کرتے ہو۔ ایک تو ایسی چیز ہے کہ بھئی آپ کے استعمال کے لائق نہیں رہ گئی، کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے تو چلو دے دیا اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اصل تو نیکی یہ ہے کہ آپ جس چیز سے بہت محبت کرتے ہیں، جو آپ کی نگاہ میں بہت اچھی ہے، اس کو خرچ کریں۔ اور یہ اہل ایمان ہی کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو خرچ کریں۔ میرے پاس ایک باغیچہ ہے، ایک باغ ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے بیرحا کا، جو میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور میں آج اسی وقت اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے ہمارے بزرگوں نے وقف کیا تھا، اور جس کی بہت ساری جھلکیں آپ نے گاؤں میں دیکھ رہے ہوں گے۔ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کے لیے انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 ذریعوں سے، اور اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ثواب جاریہ ہے۔ مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے، آپ جا کے دیکھیے بمبئی میں کیسی جگہوں پر اور کتنی نفیس اور قیمتی جگہوں پر ہمارے بزرگوں کی ڈونیٹ اور وقف کی ہوئی جگہیں آج موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور رب العالمین انہیں کروٹ نصیب فرمائے۔ یہ حکومت جو ملک کو تو بیچ چکی ہے، جو اس ملک کو برباد کر چکی ہے، اب اس کا ارادہ ہے کہ مردوں کی جگہوں کو بھی بیچا جائے۔
جہاں کچھ لوگ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے لیے 2-4 سجدے کرتے ہیں، ان جگہوں پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے۔ جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے سونے کی چڑیا بنا کر کے اپنے بعد کے لوگوں کو حوالے کیا تھا، پوری دنیا میں انڈیا کا ڈنکا بجتا تھا، اس سونے کی چڑیا کو تو برباد اور تباہ کر چکے، اب مردوں کی بھی جگہوں کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اب مہیتوں کی بھی جگہوں کو باقی نہیں رکھا جائے گا، جہاں یتیم اور غریب اور مسکین بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، رب العالمین کے دین کی دفاع کرتے ہیں، اب ان کی نظریں جب ملک کو کھا کر ختم کر چکے، تب ان کی نظریں اب ان پر آ گئی۔ اس لیے جو دستور نے ہم کو حق دیا تھا وقف بورڈ کا، اب اس میں ترمیم کی گئی ہے، نیا قانون بنایا گیا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف ہے مردوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنا۔ کب تک کھاؤ گے؟ بہت کھانے والے آئے، کھا کر چلے گئے۔ فرعون کا حشر تم نے نہیں سنا ہے؟ قارون کا حشر تم نے نہیں سنا ہے؟ اتنا خزانہ اس بے ایمان کو اللہ نے دیا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں تمہاری فوج بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنا دیا تھا رب العالمین۔ وہ جب نکلتا تھا تو لوگ عش عش کرتے تھے، واہ کیا آدمی ہے، کیا قسمت ہے۔ لیکن اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے رب العالمین نے کچھ دن اس کو موقع تو ضرور دیا، لیکن ایک دن آیا فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ کتنا کھاؤ گے؟ یہ پیٹ بھرنے والا نہیں ہے ظالموں، نہیں بھرے گا پیٹ۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہوشیار کر گئے ہیں، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک بہت بڑا میدان بھر کے مل جائے تو چاہے گا دوسرا ہو جائے، تیسرا ہو جائے، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی اس خواہش کو، اس کی اس رغبت کو، اس کے منہ کی جو ہے کیا نام ہے لذت کو ختم نہیں کر سکتی ہے سوائے مٹی۔ جب مٹی میں جا کے مل جاتے ہو، جل جاتے ہو، تو وہاں پر یہ ساری خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ وقت کا نظام جو سالوں سے ہے، میں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، کتنی بڑی بڑی وقت کی پراپرٹیاں ہمارے گاؤں میں، سبحان اللہ، کہ دیکھ لو تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے بزرگوں نے کتنا طاقتور ہم کو بنایا ہے، کتنا غنی بنایا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبروں کو نور سے بنایا۔ یہ وقت، یہ جو مین لوکیشن جو ہے، وہاں پر ایکڑوں میں اور جو ہے کیا نام ہے کتنی لمبی لمبی جگہیں رب العالمین نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہمارے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وقت کا نظام نہ صرف ایک مسلمان کو مرنے کے بعد نیکیوں کے پانے کا ذریعہ ہوتا ہے، بلکہ معاشرے کو ترقی، ہمدردی، تعلیم، صحت اور مدد کا بہترین مضبوط سسٹم فراہم کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ بہت سارے وقت کی جائیدادیں ایسی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کیا ہے، سب لوگ فائدہ اٹھا۔ کتنے مسافر خانے، کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ مسلم غیر مسلم سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن برا ہو ان ظالموں کا کہ جو روز نت نئے فتنے کھڑے کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں، اور ان جو ہے کیا نام ہے حکمرانوں کے بارے میں جنہوں نے اس ملک کو بہت سنبھال کر کے رکھا ہے، آج ان کو کیسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو
مختلف عبادت گاہوں کے بنانے والا تھا، مختلف عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے والا تھا، آج اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے تو ساری عبادت گاہوں کو اٹھا کر کے مسجد بنایا ہے۔ ہر مسجد میں ان کی اپنی شرکیہ عبادت گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے ہی ہم امید رکھتے ہیں میرے بھائیوں، اس شر سے ہماری حفاظت کرنے کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا وقف قانون کا، اور وقت کے بارے میں جو مسلمان پریشان ہے اس کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ضرور ہے کہ نہیں، ہم نے بھلائی کے لیے کیا ہے، ہم نے بھلائی کے لیے کیا ہے۔ جس کے سارے پنجے، پورا بدن مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہم مسلمانوں کی بھلائی کر رہے ہیں۔ قاتل بھلا کیسے ہو جاتا ہے؟ قاتل بھلائی کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے؟ جو مسلمانوں کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے دن رات اپنی کوششیں لگائے ہوا ہے، وہ مسلمان کا بھلا کب سے ہو گیا؟ ارے شرم بھی نہیں آتی کہتے ہوئے، جھوٹ بولتے بولتے اتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اس سچویشن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بہت سارے بھائی اس تعلق سے تجسس میں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے ذریعے کچھ باتیں جو شرعی توجیحات کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بلا شک و شبہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدے فرما دیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ڈر، خوف، کیا ہوگا؟ ادھر حملہ ادھر حملہ، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے۔ ڈر، لیکن مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مسلمان پست ہمت نہیں ہوتا ہے، مسلمان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ اور یہ آزمائش کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ آزمائشیں کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، جھوڑے، آزمائش پرکھے، کتنا ایمان ہے، کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں گے نا بہت سارے منافقین، عبداللہ بن سبا کی اولاد، اس ملک میں کوئی بھی وقت ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں تائید میں۔ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے میرے بھائی، یہ عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ان کی اولادیں آج تک چلی آ رہی اور قیامت تک جائیں گی میرے بھائی۔ آپ اس سے گھبراؤ مت کبھی، ان کو کچھ نہیں دکھتا ہے میرے بھائی، ان کے دل میں ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان والا ہو کر ایمان والوں کے خلاف بات کرے، ایمان والا ہو کر ایمان والوں کو برباد کرے، ایمان والا ہو کر ایمان والوں کے دشمنی کرنے والوں کا ساتھ دے، نہیں یہ سلسلہ چلاتا ہے۔ تو آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت آزمایا رب العالمین نے اپنے نبی کو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی آزمائش۔ غزوہ احد کے موقع پر سبحان اللہ سے 1000 کی جو ہے صحابہ کرام کی تعداد ہے، اور 3000 فوجی ہیں، سب جو ہے ٹرینڈ فوجی، ہتھیار سے لیس، اور یہاں نہتے ہجرت کر کے ابھی 2 سال ہوا ہے، ان کے گھروں کو کھانے کو نہیں تو کہاں سے ہتھیار اور کہاں سے جنگی تیاریاں۔ اور اس کے بعد جب نکلے اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے، غزوہ احد کے لیے نبی علیہ السلام نے، تو 300 عبداللہ بن ابی کی اولاد مدینہ سے نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ سے نہ جائے، حالانکہ مدینہ سے ہی نہ جاتے، ان کا معاملہ وہی کلیئر ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا کہ بھائی ہمارے اوپر بہت بڑی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے،
کیا ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں یا مدینہ سے باہر نکل کر دفاع کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام یہ تو حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں، جب ہمارے عورتوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے بوڑھوں پر، ہمارے بیماروں پر حملہ ہو ہی جائے گا تو ہم دفاع کیا کریں؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہم نکل کر کے مدینہ سے تھوڑا باہر وہاں مقابلہ کریں، وہاں دفاع کریں تاکہ مدینہ پہ حملہ نہ ہو سکے۔ منافق نے رائے دی کہ نہیں، ہم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ مدینہ میں رہ کر کے دفاع کریں گے، آئیں گے حملہ کریں گے، دیکھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، مدینہ سے باہر نکل کر کے تھوڑا احد کی طرف نکلیں گے اور ہم دفاع کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے پر چل چکے، یہ منافقین بھی 300 لوگوں کا ٹولا لے کر کے آپ کے ساتھ میں ہو گیا، وہیں رک سکتا تھا، لیکن نہیں، دھوکہ دینا، تکلیف دینا نبی علیہ السلام، زخم پہنچانا مقصود ہے کہ تاکہ نبی علیہ السلام دیکھ لیں ہمارے ساتھ 1000 کی تعداد ہے اور ہم موقع پر دھوکہ دیں گے۔ منافقین موقع پر دھوکہ دیں گے، کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں بولیں گے، کہیں مسلمانوں کی آواز سے آواز نہیں ملائیں گے، لیکن جب اسلام دشمن اسلام کے خلاف کوئی سازش کرے گا تو یہ منافق اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مدینہ سے نکلے، راستے میں 300 لوگوں کی ٹولہ لے کر کے واپس آئے، کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم جائیں گے ہی نہیں۔ 700 صحابہ کرام کو لے کر کے احد کے مقام پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آزمائش میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو چیک کرتا ہے، جب وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ یہ ظالم حکمران، یہ تو آپ بہت علماء کرام سے سنتے رہتے برابر کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے عمل سے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مسلمانوں، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ تو کہو کہ میں ارحم الراحمین ہوں، بہت سارا معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ تمہاری تو پتہ نہیں کیا حالت ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش میں اللہ نے کہا کہ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کیا ہے اس کو آزمائے۔ ایمان ہے یا ایمان ہے، یقین ہے، مضبوط ہے، توحید ہے؟ اگر توحید ہے تو خوش ہو جائیے، رب العالمین آپ کو اس آزمائش کے بعد بہت اونچے درجہ پر فائز کرتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائش میں کامیاب ہونے کی ضرورت ہے، آزمائش میں ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کچھ کجیاں، کمیاں، ٹیڑھا پن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کانٹ چھاٹ کر صاف کر دے۔ دلوں کی صفائی کے لیے آزمائش آتی ہے، دلوں کو کلیئر کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش ہے جس میں ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی آزمائش میں مکمل اور کامل اترنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں، وقت کی بات لے لیں، وقت کے بارے میں ہمارا کیا تعامل رہا ہے، ہم نے وقت کے ساتھ کیا کیا ہے اب تک۔ اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو تو توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے رب العالمین کی اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ آپ جائیے ملک کا دورہ کیجئے، وقت کی اکثر پراپرٹیوں پر ناجائز قبضہ ہے، اور ایک غیروں کا ہی نہیں، بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک بہت بڑے شہر میں مدرسہ ہے، وہاں پر تو دیکھ کر مدرسہ خوش ہو گیا میں، ماشاءاللہ کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا مدرسہ،
اور بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے نیچے سبحان اللہ ہمارے بزرگوں کی دور اندیشی دیکھو، اور بزرگوں کو وہ دیکھو، کم سے کم میرا خیال ہے 50 اور سینکڑوں دکانیں ہوں گی اور اس کے اوپر مدرسہ ہے۔ میں نے تو دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو کتنا بڑا ذریعہ آمدنی ہے، یعنی کوئی تعاون کی ضرورت ہی نہیں مدرسے کو۔ لیکن پتہ چلا کہ نئی دکانوں پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے وقت کیا تھا، ہمارے مسلمان بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ کرایہ دیتے ہیں 100 روپیہ مہینے کا، 150 روپیہ مہینے کا، 200 روپیہ مہینے کا، 250 روپیہ مہینے کا۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال سے اس پر قابض ہیں، نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نہ اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدرسے کی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ جو کھا رہے ہو وہ حرام کھا رہے ہو۔ وقت کے ساتھ جب ہم نے یہ تعامل کیا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو رب العالمین کیا تو یہ اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے اور ہم نعمت کی ناقدری کرتے تو نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمت کی ناقدری ہوتی تو نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نہیں ضرورت ہے ان کو نعمتیں کی، انہوں نے قدر نہیں کی۔ تو ایک تو اس کے ساتھ ہی ہمارا تعامل کیا ہے ہم مسلمانوں کا، وہ ہم دیکھیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں کہ ہماری عملی زندگی کیسی ہے، کیا ہے، اس تعلق سے بھی ہم تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور سطحی نظر اٹھائیں، کیونکہ سب سے مین وجہ یہی ہے جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جانتے ہیں کیا حالات آ رہے ہیں، کیسے یہ حل ہوں گے، کیسے مسائل ختم ہوں گے۔ ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید والے، ہمارے اوپر ہی ظلم کیوں، ہمارے اوپر ہی کیوں یہ ساری چیزیں جو ہے کرام زیادتیاں۔ تو میرے بھائیوں پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ دیکھو بتا دوں آپ کو کہ ان سارے مسائل کا حل شریعت اسلامی نے پیش کیا ہے، چونکہ وہ جو حل پیش کیا ہے نا وہ ہم کو ہضم نہیں ہوتا ہے، تو ہم کہاں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ کیا حل ہے، چلو یہاں چلو، چلو وہاں چلو، ایسا کرو ویسا کرو۔ حل جو اصل ہے چونکہ ہم کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ ہم کو فجر کی نماز پڑھنی پڑنا ہے، نہیں یہ نہیں چلے، نماز تم نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں پڑھو گے تو مسئلہ کہاں سے حل ہوگا میرے بھائی؟ مسائل تو نماز سے حل ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان گیا ہے، ابھی رمضان گیا ہے، ابھی شاید 2 ہفتہ ہو رہا ہے۔ کون ایک ایسا انسان ہے جو ان حالات کی بنیاد پر رمضان کے جانے کے بعد بھی اپنی نمازوں پر استقامت قائم ہوئے ہوئے؟ مسائل کا حل تو یہ ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، میں نہیں چاہوں گا بات لمبی کروں، لیکن کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان حالات کو سمجھنے اور اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو کہ بہت خطرناک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کو ہم نے اور آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ چونکہ میں نے دیکھا آج خاص طور سے، اور ایسے دکھائی دیتے رہتے ہیں، کبھی یہ بولتے رہتے، کوئی اس کو اشارہ کر رہا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے کچھ ساؤنڈ سسٹم کی طرف۔ میرے بھائی اللہ کے لیے ان اريد الا الاصلاح، اصلاح چاہتا ہوں، انا انصح لکم، آپ کا خیر خواہ، مت ضائع کرو اپنے جمعہ۔ ہفتے کی عید ہے، ایک دن ہے، ارے یہ جمعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ پوری امتیں بھٹک گئی، جمعہ نہیں پائی۔ اللہ نے کسی کو جمعہ نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا تھا قیامت کے دن ہی۔ اس جمعہ کی فضیلت کسی کو نہیں ملی، اس امت محمدیہ کو ملی ہے۔ میرے بھائی، اگر میری بات ہوتی، کسی اور کی بات ہوتی تو میں کہہ دیتا شاید یہ غلط نہیں، چل جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، جانتے ہو اچھی طریقے سے۔ جمعہ میں آپ ایک دم خاموش، بغل والا بات کر رہا ہے، بولو مت، خاموش ہو، بولنے کی بھی اجازت نہیں میرے بھائی۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کھڑواڑ بنا کے رکھے جمعہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جانتے تھے کہ یہ باتیں آئیں گی، اس لیے آپ نے کہا اذا قلت لصاحبک، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائی۔ میری باتوں کو پیر کے نیچے دبا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سر کے اوپر رکھو۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ کی انصت فقد لغوت، سن لے اچھی طریقے سے بات، کہ جب تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے جمعہ کے دن کہ تو خاموش ہو جائے، بات کر رہا ہے، کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے، مت بولو، مت بولو، جمعہ کے بعد نصیحت کرو اس کو۔ نہیں تو کہتے اپنے ساتھی سے کہتے ہو خاموش ہو جا، تم نے لغو کیا، لغو۔ اور آگے کیا الفاظ فرمائے؟ وَمَن لَغَا فَلَا جُمَعَةَ لَهُ، اور جس نے لغو کیا اس کی جمعہ ہی کیوں برباد کرتے ہو جمعہ؟ آؤ بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو، اللہ کے کلام کی آیتیں سنو۔ ہمارے جو اوپر والے بھائی ہیں خاص طور سے توجہ دیں، کیونکہ شکایتیں آتی ہے، بہت لوگ کہتے ہیں ہماری بہنوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں کسی کا نقصان نہیں ہونے والا، جمعہ آپ کا برباد ہونے والا ہے۔ نہ کسی خطیب کو کچھ نقصان ہونے والا ہے، نہ کسی امام کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، جمعہ آپ کا برباد کرنے۔ اگر جمعہ پڑھنے آتے ہو خاموشی کے ساتھ امام کے خطبہ کو سنو۔ آپ کو جو بھی سسٹم بنانا ہو، پنکھا چالو کرنا ہو، اے سی چالو کرنا ہو، مائی سسٹم کچھ کرنا ہے، پہلے جمعہ سے پہلے کر لیجئے، چیک کر لیجئے۔ جمعہ کے بعد خاموشی سے امام کا خطبہ سنیے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں چھوڑ دو۔ محمد رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا، من مس الحصا فقد لغا، اگر آپ نیچے بیٹھ کے قالین پر، پتھر پر، کنکر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو لغو کرتے ہیں، یہ بھی لغو ہے، مذاق نہیں میرے بھائیوں۔ غور کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر